علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے وہ کون سا حلالہ ہے جس پہ لعنت ہے، وہ کون سا حلالہ ہے جو جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ حلالہ حلالہ ہے اور حلالے پر لعنت ہے۔ اب کون سا اور جون سا، تو ویڈیو کے اندر یہ پتہ نہیں کیا کہنے لگا ہے۔ بہرحال جو بریلوی دیوبندی حلالہ کرواتے ہیں وہ ہے لعنتی، ٹھیک ہے۔ رہ گیا معاملہ قرآن مجید کی آیت کا، فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حلالہ ہی نہیں ہے، یہ حلالہ ہی نہیں ہے۔ حلالہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی بندی کا نکاح کراتا ہے اور جس سے نکاح ہو رہا ہے اسے کہتا ہے کہ حضرت آپ نے اس کو طلاق دینی ہے، تو یہ حلالہ ہے اور اس پر لعنت ہے۔ ہر بندے دا پتر، انسان کا بچہ یہ جانتا ہے کہ نکاح ہوتا ہے تو کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاس رات کو رکھو اور صبح کو اس کو طلاق دے دو۔ بندہ پوچھے یہ حوا کی بیٹی ہے نعوذ باللہ من ذالک یا کسی جانور کی بچی ہے؟ کوئی اپنے جانور کے ساتھ بھی اس طرح نہیں کرے گا۔ ہاں ویسے لوگ بکریاں اور گائیں اور بھینسیں دے دیتے ہیں کہ جب وہ بکری اور جناب بھینس اور گائے نئی نہیں ہو رہی، نئی کا مطلب یہ ورڈ یوز کیے جاتا ہے اس لیے میں نے کیا، نئی نہیں ہو رہی، نئی کا مطلب آپ کہہ لیں نیو نہیں ہو رہی، یعنی وہ دوبارہ حاملہ نہیں ہو رہی ہے، تو لوگ اپنے گائے بھینس بکری وغیرہ جو ہے وہ کسی دیہاتی کو دے دیتے ہیں کہ جناب جب یہ نیو ہو جائے اور یہ نئی ہو جائے تو پھر ہم آپ سے واپس لے لیں گے۔ مطلب اس کے اوپر بیل آ جائے گا، بکرا آ جائے گا، کٹا جھوٹا لگ جائے گا اس کے اوپر، تو ہم واپس لے جائیں گے۔ تو یہ آدم زاد ہے، یہ حوا کی بیٹی ہے، یہ کوئی جانور گائے بیل بھینس بکری تو نہیں ہے کہ رات کو دیا اور کہا کہ جناب صبح اس کو طلاق دے دینا۔ تو بریلوی دیوبندی یہی کالے کرتوت کرتے ہیں، وہ چاہے طلاق کے اگلے دن کر لیں یا اس کو 3 حیض عدت گزروا کے کریں۔ یہ برے صغیر میں اہل حدیث کی برکت ہے، ورنہ یہ بریلوی دیوبندی کئی لوگوں کی بہنیں بیٹیاں مائیں کر چکے ہیں۔ میں وہ بیچ والا لفظ چھوڑ دیتا ہوں ورنہ لفظ وہی ہے، لیکن یہ تو آج اہل حدیث ہے نا ہر جگہ پر الحمدللہ۔ اگر 20 بندوں نے طلاق دی ہے تو کم از کم 10 بندے تو کم سے کم ادھر ادھر سے سن لیتے ہیں کہ جی کوئی اہل حدیث بھی بستا ہے جو کہ میری بیوی کا حلالہ نہیں نکلوائے گا۔ ورنہ یہ داڑیاں رکھ کر، ایک کی ادھر کالی داڑھی نظر آ رہی ہے براؤن لگا رکھا ہے اور دوسرے نے جناب داڑھی سرخ کر رکھی ہے، یہ داڑیاں رکھ کر حلالے کے نام پر بریلوی دیوبندی عورتوں کا بلاత్కాر کرتے ہیں۔ آپ کا نمبر پاکستان سے ہے، چلو ہم کہتے ہیں ریپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پورے ملک میں یہ حال ہے۔ ایک ریپ کرنے والا ہے جو بدماش ہے، ایک ہے مسجد کا امام ہے اور حلالے کے نام پر اپنے مقتدی کی بیٹی کا، بیوی کا اور بہن کا بلاత్కాر اور ریپ کرتا ہے حلالے کے نام پہ۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو اپنی عزتیں ان داڑھی والے ریپر کے ہاتھوں تباہ اور برباد کروا چکے ہیں، ان بریلویوں اور دیوبندیوں کے ہاتھوں۔ اب ہوتا یہ ہے 2 قسم کے یہ لوگ کیس کرتے ہیں۔ ویسے شاید میں حلالے نکاح اور 3 طلاق اور حلالے میں بتا بھی چکا ہوں، پھر بھی بتا دیتا ہوں، کیا یاد کرو گے۔ پہلے تو یہ کرتے ہیں کہ جناب کل طلاق دی اور آج حلالہ نکلوا لیا، اور پھر اہل الحدیث کی زد سے اور اٹیک سے بچنے کے لیے یہ بھی کرتے ہیں اس کو 3 حیض آنے دو، 3 حیض بعد اس کا نکاح کرتے ہیں۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا نا وہ گائے بھینس بکری اس کو نیو کروانا یا نئی کروانا، وہی یہ آدم زاد کے ساتھ کرتے ہیں۔ حلالے کا نکاح ہو رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے جناب ہم آپ کو 10,000 دیں گے، صبح اس کو آپ نے طلاق دے دینی ہے۔ نہ بندہ پوچھے یہ نعوذ باللہ گائے ہے بکری ہے کہ تمہاری بھینس ہے، کیا کہتے ہیں تمہیں 10,000 دیں گے 20,000 دیں گے، صبح اس کو طلاق دے دینا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟
حلالے کی کہ دو سینگ ہوتے ہیں کہ جو مولوی حلالہ کرے گا کسی عورت کا صبح کو اس کے دو سینگ نکلے ہوئے ہوں گے؟ نہیں، سینگ نہیں ہوتے، یہی حلالہ ہے۔ اور چاہے وہ عدت کے اندر اس کا نکاح کرا دیں یا عدت پوری کرا کے نکاح کر دیں، یہ دونوں کام بریلوی اینڈ دیوبندی کرتے ہیں۔ اور جناب شکلیں رحمانی اور کام شیطانی، شکل تو خوبصورت اللہ والوں کی جیسی، اور کرتوت توبہ توبہ توبہ، ایسے کالے کرتوت کہ کوٹھے والی بھی اتنی بری اور گئی گزری نہ ہوگی۔ جو یہ دیوبندی بریلوی ملا دین کے نام پر اور لوگوں کو شریعت کے نام پہ جھوٹ بول کر ان کی بیویوں کے حلالے کرواتے ہیں، اور کئی ایسے کیس ہیں کہ جناب صبح کو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو طلاق نہیں دینی، اب جاؤ میرا جو کرنا ہے کر لو۔ تو اس لیے دونوں قسم کے حلالے لانتی ہیں، چاہے کسی عورت کا بریلوی دیوبندی عدت کے اندر نکاح حلالہ کروا دے یا جناب 3 حیض عدت پوری کروانے کے بعد کرا دے۔ رہ گیا معاملہ قرآن پاک کی آیت کا، تو اس میں تو یہ بات ہے ہی نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ 3 طلاق ہو گئی، طلاق بائن ہو گئی ہے، اب وہ عورت سے اس کا خاوند جو سابقہ تھا وہ رجوع نہیں کر سکتا، 3 حیض بعد تجدید نکاح بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ طلاق بائن ہو گئی ہے، 3 طلاقیں یکے بعد دیگرے پوری ہو چکی ہیں۔ اب وہ عورت کہیں نکاح کرے، اس لیے نہ کرے کہ یہ جناب میری بکری ہے اور اس پہ اپنا بکرا لگاؤ اور صبح میں اپنی بکری لے جاؤں گا، کہ یہ جناب یہ میری بیوی ہے اور فلاں ہے، اس سے نکاح کرو، رات کو اس کو وہ کرو اور صبح کو طلاق دے دینا۔ یہ نہیں، وہ عورت نکاح کرتی ہے، اور نکاح کس لیے ہوتا ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ جس کا نکاح کیا جا رہا ہے، باپ اپنی بیٹی کو یہی کہتا ہے، بیٹی ہمیشہ کے لیے اللہ حافظ، میں تمہاری چارپائی کو کندھا دینے آؤں گا اگر زندہ رہا۔ یہ تھوڑا کہا جاتا ہے کہ لو بیٹی جاؤ ہم صبح تمہیں طلاق دلوا دیں گے، پھٹے تمہارا منہ، یہ نکاح ہو رہا ہے یا تمہاری گائے بیل بھینس نہیں ہو رہی ہے؟ تو اب یہ عدت کے اندر کریں یا عدت کے بعد کریں، یہ سب حرام ہی حرام ہے۔ اور یہ داڑیاں رکھ کر دین اور شریعت کے نام پر شکلیں دیکھو کیسی رحمانی ہیں، تے کرتوت دیکھو، شیطان بھی شرما کر کہیں سر کو نیچے دیے ہوئے ہوگا کہ میں خواہ مخواہ ہی بدنام ہو گیا، آدم ذات تو مجھ سے بھی آگے نمبر لے گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حلالہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کرنے والا بھی لانتی، کروانے والا بھی لانتی، اور اس لانتی کام کو بر صغیر پاک و ہند میں، بنگلہ دیش، بھوٹان، بنگال میں انجام دینے والے کون آپ کو ملیں گے؟ بریلوی اور دیوبندی۔ نام کیا رکھا ہوگا؟ اہل سنت، اور کام کیا ہوں گے؟ شرم و حیا سے خالی اہل۔